الرحمن الرحیم پڑھ بنے کے پڑھ شبابو باب جواز العمال، باب عمال کے وظائف کا، باب عمال کے وظائف جو کا۔ عامل ہوتے ہیں نا ان کو وظیفے تو ٹھیک ہے یہ لے سکتے ہیں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه خرج الى زهير بن عبد الله الازدي وكان عاملا على حلوان فطلب جائزته هو وذر الحمداني فأجازهما. قال محمد رحمه الله وبه نأخذ ما لم يعرف شيئا حراما بعينه وهو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ آپ گئے زہیر بن عبداللہ ازدی کے پاس اور وہ عامل تھا حلوان پر، کتھے حلوان ہے نا، حلوان پر۔ پس طلب کیا جناب ابراہیم نے اپنا وظیفہ انہوں نے اور زر حمدانی نے جی، فطالب جائزتہ ہوا وزر الحمدانی، پس وظیفہ دیا زہیر نے ان دونوں کو، انہیں وظیفہ منگیا تو انہیں دونوں نے وظیفہ دیتا۔ قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذو، جب تک نہ پہچانے وہ شے کو جو حرام بے عینی ہے تو پھر ان کو وظیفہ لے سکتے ہیں، اچھا انعام لے سکتے ہیں۔ جوائز جمع جائزہ جی، عمال جمع عامل، فاجازہما اے آتاہما جائزتہما جی۔ روایت کی گیا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے شاباش۔ یہ بات کہ گئے آپ زہیر بن عبدالازدی کے زہیر بن عبداللہ ازدی کی پاس اور وہ عامل تھا حلوان پر، پس طلب کیا آپ نے اپنا وظیفہ اور زر حمدانی نے، دیا ان زہیر نے ان دونوں کو وظیفہ۔ محمد رحمہ اللہ ابھی نأخذ ما، جب تک نہ پہچانے شے کو، کوئی شے نہ پہچانے شے کو حرام بین ہی، حرام بعینہ، بجڑا دیتا ہے وہ حرام دے پھر نہ لین جی وهو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ جی۔ محمد قال اخبرنا العلاء بن زهير قال رأيت ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالی عنہ، نخعیہ کے رائے تو جو ہے رأيت ابراہیم النخعی اتى والدی وهو على حلوان فطلب جائزته فاجازه۔ روایت کی گئی ہے علاء بن زہیر سے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تشریف لائے میرے والد زہیر کے پاس اور وہ میرے والد حلوان پر تھے، پس طلب کیا جناب ابراہیم نے اپنا جائزہ، تو پس انہوں نے ان کو جائزہ دیا یعنی وظیفہ دیا جی۔ روایت کی گئی علاء بن زہیر سے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو کہ آئے وہ میرے والد کے پاس اور میرے والد حلوان پر تھے، پس طلب کیا اس نے اپنا وظیفہ، پس وظیفہ دیا زہیر نے ان کو۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم قال لا بأس دیکھو نا یہ سند ہے، قال محمد قال اخبرنا العلاء بن زہیر، تے جڑا علاء ہے اس موقع دا گواہ ہے جدوں جناب ابراہیم نخعی نے وظیفہ لیا جی، وہ دس رہے امام محمد صاحب نے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال لا باس بجوائز العمال قال قلت فاذا كان العاشر او مثله قال اذا كان ما يعطيك لم يكن شيئا واصابه بعينه مسلما او معاهدا فاقبل۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں عمال کے جوائز کے ساتھ، عمال اگر کسی کو وظیفہ دیں تو اس کو لینے میں کوئی تحفہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے،
تو قال آپ نے فرمایا کہ حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی پس جب ہو وہ عاشر عشر لینے والا ہو جی یوس کی مثل ہو تو فرمایا جناب ابراہیم نخعی نے جب اذا کان ما جب کہ ہو وہ کہ دیا اس نے تجھ کو نہ ہو کوئی شے کہ غصب کیا اس کو بین مسلم سے یا معاہد سے تو پس قبول کر لے اور اگر وہ غصب کیا تو پھر قبول نہ کر جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی حرج جوائز العمال کے ساتھ آپ نے حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی پس جب ہو عاشر یا اس کی مثل تو آپ نے فرمایا جب ہو وہ کہ دیا اس نے تجھ کو نہیں ہے کوئی شے کہ غصب کیا اس نے اس کو بعین ہی مسلمان سے یا معاہد سے تو پس قبول کر تم باب الرفق والحزق حزق سوء الخلق جی خلق ضد الرفق باب نرمی کا اور سختی کا باب نرمی کا اور سختی کا ہاں جی حزق جو ہے نا ضد ہے رفق کی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ایوب بن عائذ عن مجاہد يرفعه الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لو نظر الناس الى خلق الرفق لم يروا مما خلق الله مخلوقا احسن منه ولو نظروا الى خلق الحزق لم يروا مما خلق الله مخلوقا اقبح منه حضرت روایت کی گئی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مرفوع کرتے ہیں حدیث کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک قال آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دیکھتے لوگ خلق کی نرمی کی رفق الا خلق الا استغفر اللہ اگر دیکھتے لوگ نرمی کی خلق کی طرف بھی نرمی جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ دی ایک تصویر بنا کے لوگوں نو دستا ویسے تو اللہ دی مخلوق ہے نا لیکن ان دی ایک تصویر بنا کے اللہ تعالیٰ سن دستا نا بھی نرمی کرنی اے چیز ہے تو نہ دیکھتے لوگ ان سے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو احسن نرمی سے سب تو سونی صورت نرمی دی نظر آنے سے اور اگر نظر کرتے لوگ سختی کے خلق کی طرف بد اخلاقی سختی ان دی کدے تصویر بنا کے اللہ تعالیٰ ساڑھے سامنے پیش کردہ تو نہ دیکھتے لوگ اس سے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اقبح اس سے بے نرمی صورت دے اعتبار نال سب تو سونی دس دی تے سختی صورت دے اعتبار نال سب تو پیڑی دس دی اللہ نرمیاں نال پھڈے مکے سختیاں نال مکے پھر چکے روایت کی گئی ہے جناب مجاہد سے وہ مرفوع کرتے ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ نے فرمایا اگر نظر کرتے لوگ رفق کی خلق کی طرف تو نہ دیکھتے ان سے کہ پیدا کیا اللہ نے مخلوق احسن رفق سے اور اگر نظر کرتے لوگ حزق کی خلق کی طرف تو نہ دیکھتے ان سے کہ پیدا کیا ہے اللہ نے مخلوق اقبح حزق سے باب چل رک جا بھی ٹھیک رک جاتے من باب دم کرنا نظر سے اور اکتوا کرنا اکتوا ہوتا ہے کوئی بیماری دی وجہ تو نہ وہ لویا گرم کر کے دم لامنا انہوں نے اکتوا بھی ہوتا کہ شے سڑ جائے کی ہو جائے شے سڑ جائے جی ختم ہو جائے جی اگے شبہ باب دم کا نظر سے نظر لگی تو دم کراؤ شبہ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انه اکتوا واخذ من لحیته واسترقى من الحمة
قال محمد وبه ناخذ ولا بأس بذلك وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. سنیں اور ویکھنے کو بری بل اکتباء استبان القی فی البدن قی احراق الجلد بے حدیدۃ للعلاج بے چمڑا ساڑنا کندے واسطے تو وہ ہوندا بھی گرم لویا لاونا اتھے جی. اچھا جی روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ نے اکتوا کرایا. آپ نے کسی جگہ تے کوئی ضرورت سی تو تھی وہ گرم لویا لوایا جی تک وہ تھرام آ جائے سمجھے ہی تو لہٰذا بھی اس دی اجازت ہو گئی. وہ جڑے نا بھئی صرف نہ حج پڑھ لینی تو اجازت والی سائڈ نہ پڑھنی تو دونوں دی تطبیق نہ پڑھنی. اتوں مولوی جی جڑے پھڈے جے بہت لمبے جے جن نے اجازت پڑھی ہے تو نہ حج کو نہیں پڑھی تو تطبیق کو نہیں پڑھی بڑا مسئلہ اوکھا ہے جی. اور لیا اپنے اپنے لحیہ سے تو آپ جو داڑھی مبارک لمبی ہو جاتی تو اس کو کاٹ لیتے. کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر. اچھا وَاسْتَرْقَى مِنَ الْحُمَّةِ اور آپ نے دم کرایا بخار سے. بخار ہو گیا تھا آپ نے کسی نے آکھا میں نے دم کروں جی اے تینے کام میں نہ کیتے کنہ حضرت عبداللہ بن عمر. اس طرح کا طلب رقیہ وحیل اوزا پناہ وہ کہ دم کیا جی ہے اس کے ساتھ صاحب آفت کو جیسے بخار تے اور دوسرا سار دورہ وغیرہ وغیرہ ذالک من الافات ہم بالخفت اسم وقاد یشہم بھی بخار مراد جی. واخذا من لکھ جاتی اے آخذا شارن ما جاوز القبضہ جڑے مٹھ نالوں زیادہ سان نا وہ اپنے کٹائے جی جی تنی تک نہ جائے پہ جی. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ آپ نے اکتوا کرایا اور لیا آپ نے اپنی داڑھی سے اور دم کرایا اپنی بخار سے. قال محمد وابی ناخذ لا باس بذلک لا باس بذلك آدھنے عرض کو نہیں ٹھیک ہے. محمد ان پڑھ گئے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عبید اللہ بن ابی زیاد عن ابی نجیح عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والہ ابن من ابی بکر رضی اللہ تعالی ابن من جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اتخفف علی ابن اخیک العین افا ارقیہما قال نعم فلو کان شیء یسبق القدر سبقته العین. قال محمد وبه ناخذ اذا كان من ذکر اللہ او من کتاب اللہ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی ہے جناب ابو نجیح جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے لیے ایک بیٹا تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ وہی ہیں جو پیدا ہوئے تھے ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر. اور ایک بیٹا تھا جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت جعفر شہید ہو گئے سن نا تو عورتیں رو رہی ہیں سن سونے فرمایا سے جو چپ کراؤ یاد ہے واقعہ. تو پھر انہوں دی بیوی نے نا اسماء بنت امیس جی کہ بھئی اے سونے دی بھئی جناب جعفر جڑے نے وہ سونے دے پتریر نے کہ نہیں تو پرجائی لگی جی. پھر بعد شادی کی تھی حضرت صدیق اکبر نال انہوں بچوں پیدا ہے کون محمد تے ایک بیٹا سی پہلے کنہ کونو حضرت جعفر کونو. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں خوف کرتی ہوں اپنے کس پر اپنے آپ کے بھائی کے دو بیٹوں پر اللہ ابن بنا ابن اخی کل نا
جی میں خوف کرتی ہوں آپ کے بھائی کے 2 بیٹوں پر، کس کا؟ نظر کا۔ وہ 2 تو مراد، ایک نے جناب صدیق اکبر تے ایک بیٹے نے جناب جعفر۔ یا رسول اللہ تو نظر لگ جاندی جی، تو میں خوف کرتی ہوں، تو کیا میں دم کر لیا کروں ان کو؟ یہ پوچھا کہ میں انہوں دم کر دیا کرا میرے 2 بچیاں نوں۔ سونے فرمایا ہاں تو دم، اے مطلب اجازت مل گئی بھی دم دی اجازت ہے جی۔ پھر سونے فرمایا اے گل دسی کہ پس اگر کوئی شے سبقت کر سکتی ہوتی تقدیر سے تو سبقت کر جاتی اس سے نظر۔ یہ ایڈی تیز شے ہے، کون؟ اللہ دے بندے غور کرو اس تے، اگر تقدیر تو کچھ آگے لگ سکتی ہوندی نا تے وہ کی سی؟ اللہ اکبر۔ ہن اکھاں کسی نے چیز نو ویکھیاں تے او بھئی انہوں کی ہویا ہے کہ بھی اندے تے جا کے اثر ہو گیا تے بڑا تے وچ آخر کوئی چیز ہے نا جی، میرے نظر لگ گئی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں جب کہ ہو وہ دم اللہ کے ذکر سے یا کتاب اللہ سے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ او ابن اخی کا مراد سے عبداللہ بن جعفر جی تے محمد بن ابی بکر ہے، اس لیے کہ جناب اسماء نے شادی کر لی تھی جناب جعفر کے بعد جناب ابو بکر سے، تو پیدا ہوئے تھے جناب ابو بکر کے لیے محمد، اور جناب ابو بکر فوت ہوئے تھے انہی سے جی، تو یہ آپ کی بیوی زندہ تھیں، اور محمد صغیرن اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے تھے کتھے؟ وقد جاء فی بعض الاحادیث، گل مک گئی، مسئلہ تحقیق ہے بعض احادیث میں جواز رقیہ دم کرنا جائز ہے اور بعض میں دم سے۔ اب وجہ الجمع بینہما یہ ہے کہ دم مکروہ ان سے وہ ہے جو ہو عربی زبان کے غیر میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کلام من کتب المنزلہ کے ایک، اور یہ کہ اعتقاد کرے کہ دم نافع ہے خام خواہ پاویں اللہ چاہے تو پاوے ہون انج دا دم مکروہ ہے، پس بھروسہ کرے وہ دم پر جی، اور نئی مکروہ اس سے وہ جو ہو اس کے خلاف میں، سنیں جیسا کہ تعوذ کرنا قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، اور رقی مرویہ جو ہیں سونے کو ہینڈ پہ دم جیے، اور تم ریاض الصالحین وچ کنے سنائے سن سارے جی تے وَلِذَالِكَ قَالَ لِلَّذِي، اس لیے سونے نے فرمایا تو اس کے لیے جس نے دم کیا تھا قرآن کے ساتھ اور لیا تھا اس پر اجر، فرمایا کہ لیا تو نے رقیہ کے بدلے حق۔ ایک گل سنا سکتے ہو کیڑی ہے؟ پڑھی ایسی تو سن وہ صحابی جا رہے سن دیکھ کسی نے کوئی شے وڈ گئی تو انہیں کہ تھوڑا جی کوئی دم کر سکتا ہے، تو جناب ابو موسیٰ شریف گئے دم کیتا تو فرمایا نہیں بکریاں لواں گا تاں دم کراں گا جی، تو اب لے کے آئے سن جی، یہ اس واقعے والی اشارہ ہے بھی سونے فرمایا سی تو ٹھیک کیتا ہے بھائی جی، واقعہ پڑھا سی کہ کوئی نہیں میرے یارو، تو فرمایا سی کہ بھئی حق کے بھی جو تو لے جی۔ اچھا ہوں ویکھو نا اے ہوں تھوڑے سامنے گل کھل گئی نا جی، ہوں ساڈے چ بدعقیدگی تو بڑی ہے نا جی، حضرت صاحب دم کرن سوال ہی پیندے نے آرام نہ آوے، اے جڑا بیماری بڑی نہیں اتوں سارا کم خراب ہے جی، تو اس ڈاکٹر کو جا یقین جن ہاتھ بڑی شفا ہے، استغفر اللہ، کیوں مولویاں جائے کہ کوئی نہیں، ہوں یہ آخنا کوئی ڈاکٹر دے ہاتھ شفا ہے کہ کلمہ، چلو پورا مانا تو مراد نہیں لیکن کلمہ تو گندا ہے جی، بہت گندا کلمہ، اندر ہاتھ شفا ہے، استغفر اللہ جی۔ اے جالتے تیرے بیڑے غرق ہون، وہ گپیاں دی میرے کیوں ہون، تسی میں چھڑ دے کیوں نہیں جی، تسی دین پڑھو تو سمجھ آ جائے جی۔
روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے ایک بیٹا تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ایک بیٹا تھا جناب جعفر رضی اللہ وہ عبداللہ بن جعفر نے، یہ محمد بن ابی بکر نے. جی بس عرض کی جناب اسماء بنت امیس نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، بے شک میں خوف کرتی ہوں آپ کے بھائی کے 2 بیٹوں پر نظر کا، کیا پس دم کر لیا کروں میں ان دونوں کو؟ سرکار نے فرمایا ہاں. پس اگر ہوتی کوئی شے جو سبقت کر جاتی تقدیر سے تو سبقت کرتی اس سے نظر. قال محمد و بہ ناخذ، جب کہ ہو اللہ کے ذکر سے یا کتاب اللہ سے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا. جی. باب نفقۃ اللقیط، باب لقیت کا نفقہ. لقیت ایک لقطہ ہوندا ہے کہ لقیت ہوندا ہے. جی. اللقیت فی اللغت ما یلتقط اے یرفع من الارض، پھر غالب آ گیا اس بچے پر جو اٹھایا گیا اس لیے کہ وہ بچہ پیش تھا یہ کہ ضائع کر یلقا تھا. اگے جی بھی ضائع ہو جاتا. جی چلو جی. باب لقیت کا نفقہ. شابہ جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال ما انفقت على اللقیط تريد بہ اللہ فليس عليه شيء وما انفقت عليه تريد ان يكون لك عليه فهو لك عليه. قال محمد هذا كله تطوع ولا تطوع هذا كله تطوع ولا ترجع على اللقيط ولا ترجع على اللقيط بشيء وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ جو خرچ کرے تو لقیت پر، تین کو بچہ لب گیا گمیا تو اس نے روٹی کھوان لگ پے. جی. ارادہ کرے تو اس کے ساتھ، اس کھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی، اللہ دی مخلوق اللہ راضی ہوئے تو پس نہیں ہے لقیت پر کوئی شے. جلے بڑا ہو گیا کھان کمان لگ پیا تو پھر بھی اندے کول تو قرضے منگے لہذا کوئی شے نہیں ہے. اور وہ جو خرچ کرے تو لقیت پر، ارادہ کرے تو یہ کہ ہو تیرے لیے اس پر، جب بڑا ہوئے گا تو پس وہ اس کے لیے، پس وہ تیرے لیے ہے، اس پر قرضہ ہے ان دے ذمہ. لیکن امام محمد صاحب فرماتے ہیں یہ کل کا کل اور نہ رجوع کرے تو لقیت پر. کھوائے دیتا ہے تو ہوں وڈیا ہو کے قرضے منگنا پیا، کمال تھی نہ پہ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی. سنیں بلا ترجیو او ان یکون لاکا لے اے دین نہ لے بلا ترجیو، مگر یہ کہ ساڑھے نزدیک فتویٰ اس سے، مگر یہ کہ حکم دے کسی کو قاضی آکھے یار بچہ ضائع ہوتا ہے تو انہوں ٹوٹی کھوا تے بڑا ہوا کہ تنہوں قرضہ لے کے دے آگے، پاس رجوع کرے گا لقیت پر جب ہو جائے گا کیا ایسر. جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم سے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شے جو خرچ کی تو نے لقیت پر ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا پاس نہیں ہے لازم اس پر کوئی شے، اور وہ شے جو تو نے خرچ کی لقیت پر ارادہ کرتا ہے یہ کہ ہوگی تیرے لیے لازم اس پر، پاس وہ تیرے لیے لازم ہے اس پر. جی. قال محمد یہ سارا کا سارا تطوع ہے اور نہ رجوع کرے تو لقیت پر کسی شے کے ساتھ، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا. باب جعل الآبق، باب بھاگنے والے غلام کا جول. نسیا غلام کسے پھڑ کے لے آندا ہے تو مزدوری ہے. باب تو پڑھا جی فقہ تفصیل نہ. جی. باب آبق کی جعل کا. جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سعید بن المرزبان عن ابی ابی عمر او عمر عن ابی عمر او عن ابن عمر. شک محمد عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما انه جعل الآبق اذا اصابه خارجا من المصر 40 درہما. بسم اللہ الرحمن. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ مقرر کیا آپ نے آبق کا جول مزدوری جب کہ پائے اس کو خارج شہر سے 40 درہم. تو آپ نے فرمایا بندی مزدوری کنی جڑے لے آن والا ہے 40 درہم کون دے وے؟ غلام دا مالک دے وے. جی.
روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے مقرر کیا بسم اللہ الرحمن عابد کا جول جب پائے اس کو خارج شہر سے 40 درہم. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابن ابی رباح عن ابیہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بمثل ذلك في جعل الآبق ايضا. قال محمد وبه ناخذ اذا كان الموضع الذي أصابه فيه مسيرة 3 أيام فصاعدا فجعله 40 وإذا كان أقل من ذلك رضخ له على قدر السير وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل کے ساتھ آبق کے جول میں بھی. اچھا جی. قال محمد رحمہ اللہ وبینا خوزو جب کہ ہو جگہ وہ کہ پہنچائے وہ اس کو اس میں سفر کتنا 3 دن کا پس زیادہ اینی دوروں لے آندہ ہے تو پھر جول کنا 40 درہم پس جول اس کا 40 درہم ہے. اور جب ہو اکال سے تو او کیے رودخا آتاہو ردخ الطاء القلیل تو دے اس کو سفر کے اندازے پر یا دیا جائے گا اس کو. وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی حضرت عبداللہ تو 3 دن دا سفر ہو گیا نا بھی ہو جڑا سفر قصر ہے بھائی تقریباً 95 کلومیٹر تو 40 دن جی 45 تو لے آیا تو ادو پیسے ہو گئے جی 20 ہو گئے جی دینیوں لے کے آیا تو پھر جڑا نا بھی ہور کٹ ہو گئے. جی روایت کی گئی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل جعل العابد میں بھی. قال محمد وبه ناخذ جبکہ وہ جگہ کہ پہنچا ہے اس کو اس میں 3 دن کا سفر پس زیادہ تو پس جول اس کا 40 ہے. اور جب وہ اقل اس سے تو دیا جائے گا اس کو سیر کے اندازے پر. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا. باب من اصاب لقطة يعرف اب وہ بندہ جو پہنچے لقطے کو پہچان کرائے اس کی لقطہ ڈگی شہ لب گئی تو اندہ جڑا نا جی کچھ تھلے دے وے گھر چل لوکاں نو اعلان کرے حضرات جن دی کوئی شے کھڑیچی ہوے میں دسیا جو ہو سکتا ہے میرے دادے دی ہوے بینج نہ ٹھوکے بھائی. جی سنیں اے بے حساب ہی واضح استحسان قیاس یہ ہے یہ کہ نہ ہو لانے والے کے لیے کوئی شے مگر کس کے ساتھ بھئی میں تاں لیاواں جے پیسے دے میں وہ قول شافعی رحمہ اللہ تعالی. ہماری دلیل یہ ہے کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہ متفق ہیں علی وجوب مگر یہ کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے واجب کیے ہیں 40 بعض وہ جنہوں نے واجب کیے ہیں 40 سے کم. تو ہم نے واجب کر دی ہیں 40 مسیرات سفر میں اور مادونہا میں مادون سفر میں توفیق کم بینہما لہذا بھی وہ بغیر شرط میں لے کے آوے گا تو انہیں مزدوری ملے گی. جی انہیں دیو مزدوری. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال اخبرنا ابو اسحاق ابو اسحاق عن رجل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فی اللقطۃ یعرفها حولا فان جاء صاحب وإلا تصدق بها وإلا تصدق بها او باعها وتصدق بثمنها یا تصدق کا بھی ٹھیک ہے. بالخيار ان شاء ضمنه وان شاء تركه. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله. روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا لقطہ کے بارے میں کہ پہچان کرائے جس کو ملا ہے لقطے کی پورا سال پس اگر آ جائے اس کا مالک تو فابہ وإلا تو صدے کا وگرنہ صدقہ کر دیا جائے بہا نائب فعل وگرنہ صدقہ کر دیا جائے لقطے کا. جی یا بیچ دے اس کو اور صدقہ کر دیا جائے اس کے سمنوں کا. جی
تو جے وہ پیچھے غیب تو اگوں خطاب بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ ہے پہ طریقہ عربی مگر یہ کہ ہوں مالک آ گیا یہ صدقہ کر چکا ہے تو مالک آ گیا، مگر یہ کہ مالک اس کا بالخیار اگر چاہے تو اس سے زمان لے لے اور اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے بس ٹھیک ہے تو صدقہ کیتا چل یار پھر ثواب انہیں ملے گا قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ قول وابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سنیں اگے جی روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا لقطہ کے بارے میں کہ پہچان کرے اس کی پورا سال، پس اگر آ جائے صاحب لقطہ تو فابیہ بگرنا صدقہ کیا جائے اس کا یا بیچ دیا اس نے اس کو اور صدقہ کر دیا جائے اس کے سمنوں کا، مگر یہ کہ صاحب لقطہ بیچ دیا نہیں بیچ دیا اس کو ٹھیک بیچ دے جی صاحب لقطہ بالخیار ہے، اگر چاہے تو زمان لے اس سے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے اس کو۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ الرجل کون اسمہ عاصم بن ضمرہ اخرج البہقی بندہ لب گیا۔ لقطہ نام ہے مال کا جو ملقوت ہے یعنی موجود ہے، پہچان کرے تعریف ندا کرے اس جگہ میں کہ پایا اس نے اس کو اس جگہ اتھے تے پھر بازاراں وچ بڑیاں راہاں وچ مساجد وچ حولن اے من غیر فصل بین القلیل والکثیر، اے نہ تفصیل دسے سنا جی نہ بے اس میں تفصیل نہیں ہے بھی کنا بھی ہوئے تے پورا سال کرے اعلان۔ وکیل بعض نے اس طرح فرق کیا ہے کہ اگر وہ 10 درہم ہیں یا زیادہ ہیں تو پورا سال پہچان رہا ہے، اگر 10 تو کاٹنے تو پھر کو جرسا جی اس طرح جڑی شے لبی وہ مہنگی ہے جی تے پورا سال دے پہ اعلان کرایا جی تے جیڑی شے کرے جو چکن دے عادی نے وہ لبی نو اعلان کران گے جی روایت کی گئی حضرت محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال فی اللقطة يتصدق بها احب الی من اکلها فان كنت محتاجا فاکلت فلا بأس به قال محمد ناخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں لقطہ کے بارے میں کہ صدقہ کر دیا جائے اس کو احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ اس کے کھانے سے کہ آپ کھا جائیں دی بجائے کی کرے صدقہ کرے، پس اگر ہے تو محتاج پس اگر ہو تو محتاج پس کھا لیا تو نے تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ تو جے مالک آ جائے گا تو پھر نبڑے گا تیرے نال قال پھر وہی زمان دے یا انہوں معاف کر دے قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی روایت کی گئی جناب ابراہیم سے آپ نے فرمایا لقطہ کے بارے میں کہ صدقہ کیا جائے اس کا حق ہے میرے نزدیک اس کے کھانے سے، پس اگر ہو ہے تو محتاج پس کھا لیا تم نے تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی دھیان کرے جب اگے باب الوشم والصلۃ فی الشعر واخذ الشعر من الوجه والمحلل، باب وشم کا اور ملانا بالوں میں اور لینے بال چہرے سے اور حلالہ کرنے والا سارے کام کٹھے نہیں کو جگہ تے جی باب وشم کا اور ملانا بالوں میں اور لینا بال چہرے سے اور حلالے کا جی ایک اگوں آ رہے باب حف الشعر جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال لعنت الواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له والواشمة والمستوشمة قال محمد اما الواصلة صبر کر روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں لعنت کی گئی ہے واصلہ اور مستوصلہ اور لعنت کیا گیا ہے حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اور لعنت کی گئی ہے واشمہ اور لعنت کی گئی ہے مستوشمہ منع کرنے کے بارے روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ نے فرمایا کہ لعنت کی گئی ہے واصلہ اور مستوصلہ اور لعنت کیا گیا ہے محلل اور وہ جس کے لیے حلالہ کیا گیا اور لعنت کی گئی ہے واشمہ اور مستوشمہ۔
اگے قال محمد اما الواصلة فالتي تصل شعرا الى شعرها فهذا مكروه عندنا ولا بأس به اذا كان صوفا. صبر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے بہر الواصلہ پس وہ ہے جو ملاتی ہے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جی جی بھی وہ والا نال وال گنڈ دیے پس یہ مکروہ ہے ہمارے نزدیک اور کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ جب کہ ہو وہ صوف. واصلہ جڑی والاں نال وال گنڈدی ہے تے جڑی مستوصلہ اون دے کول والاں نال وال پہ گڈاندی بھی والاں وچ وال پہ تک وال چوکھے نظر آن جی انہاں اُتے لعنت ہے. اے آکھیا اگر کیا ہوں وہ صوف کوئی اون شون ہوے تے اے بے کوئی حرج نہیں جی جی اے کوئی حرج نہیں. لہذا بھی جڑے سر اتنے موٹی پونی شونی یا اس قسم کی والاں طرح نظر آتی کوئی شے ہوئے تو اس کی حرج نہیں ہے جی لیکن بال بنانے والاں وچ وال گندنے یہ بھی جڑا منع کیتا ہے بھی وال چوکھے نظر آن. اصل وہ گوا رہا بھی وہ جڑا تھلوں بھی یہ بھی کہ انسان دی عضو نال جڑا نا الواصلہ او تھلوں شرح ویکھو اللہ تی تاصل و شعرہا بشعر آخرا زور المستوصلہ التی تأمر من یفعل بها ذالک بھی ایو جڑی آندی میرے وال انچ کر دے جی ایک اگے چلو. فاما المحلل والمحلل له فالرجل يطلق امراته ثلاثا فيسأل رجلا ان يتزوجها ليحللها له فهذا لا ينبغي للسائل ولا للمسؤول ان يفعله. اور بہرحال محلل اور محلل لا پس رجل طلاقیں دی اس نے اپنی بیوی کو 3 سوال کرتا ہے رجل سے یہ کہ شادی کرے اس سے تاکہ حلال کر دے اس کو میرے لیے. اے گل بھی جڑا نا اے اصل کر کے جی بھی یہ کم کرنا ہے اسے واسطے پس یہ نہیں مناسب سائل کے لیے بھی اور نہ یہ کہ کریں وہ دونوں یہ کام نہ کریں جی منع کرنا. پس بہرحال محلل اور محلل لا پس رجل جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں پس سوال کیا رجل سے یہ کہ شادی کرے اس سے تاکہ حلال کر دے اس کو اس کے لیے پس یہ نہیں مناسب سائل کے لیے اور نہ مسئول کے لیے. والواشمۃ التی تاشم الکفین والوجہ فہذا لا ينبغي ان يفعل. اور واشمہ وہ ہے جو وشم کرتی ہے کفین کا اور چہرے کا پس یہ نہیں مناسب یہ کہ کیا جائے منع کرنا. اور واشمہ وہ ہے جو وشم کرتی ہے کفین کا اور چہرے کا پس یہ نہیں مناسب. وشم وہ ہوا یہ کہ این یغریزا بالجلد بابرہ پہلے چہرے وچ سوئیاں چبونیاں نشان بنانے پھر بھرنا اس میں سرما یا نیل تو پس تاکہ وہ رنگ جو ہے نا وہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے او پیلا یا نیلا یا جڑا بھی ہوئے جی تے تو ویکھیا ہونا ہے اس تھوڑے علاقے بھی ہے بیماری ہے کاٹے پٹھانا بہت زیادہ ہے جی پکے انہوں نے بنے نے جی تو وقد وشمن من کہتے ہیں تو مستوشمہ وہ جو کرتی ہے یفعل بہا ذالک اچھا جی اذا کان صوفن اس لیے کہ محرم وہ انتفاع ہے بجز الآدمی لا بغیر اے مطلب جی محمد قال سمجھا گی جی تو کوئی نہ مسئلے جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا الہیثم عن ام ثور عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال لا باس بالوصل في الراس اذا كان صوفا قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ. اخذ الشعر من الوجہ کو نہیں آیا بچندے وہ اگے آ رہا جی. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں وصل فی الراس کے ساتھ جب کہ ہو صوف سے. بھئی صوف ان نے نا دوسری جنس بھی اگر وہ صوف دے بھی اور کسی دے وال نال جوڑے سونا تین دے وچ اصل کہ انساناں دے جڑے وال نے وہ نال جوڑنے عورتاں دے اے منع ہے. تے تھوڑے سمجھ آ گئے نے بھی اگر کسی عورت نے
ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਫ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਕੋਈ ਉਠਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਲ ਚੋਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਉਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਖਣ जी की ये जो है ना बाल कूदने वाले जो उन पर लानत भेजी गई है वो को नहीं लानत ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੁਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਸੂਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਾ ਬਾਸਾ ਵੀ ਇਜ਼ਾ ਕਾਨਾ ਸੂਫਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋੜ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ काला मोहम्मद रहमहुल्लाह वाबी नाखुद जी। रवायत की गई है जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से आपने फरमाया कि नहीं कोई हरज वसल के साथ रास में जब हो सूफ जी। काला मोहम्मद वाबी नाखुद व हुवा कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह तआला।